جنگکوک کو ٹے پہ بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ غصے سے آگے بڑھا تھا۔ جنگکوک کا ہاتھ ٹے کے چہرے پر پڑا تھا اور وہ اوندھے منہ بیڈ پہ گر گیا تھا۔ ٹے جنگکوک سے یہ امید نہیں تھا رکھتا۔ اس کے اچانک مارنے والے تھپڑ کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اور وہ بیڈ پہ لیٹ کے بہت زیادہ رو رہا تھا۔ جنگکوک نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور واپس اس تک آیا اور اس کا چہرہ پکڑ کے اپنی طرف کیا۔ آئندہ اگر تمہاری زبان پہ ڈائیورس کا لفظ آیا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا جنگکوک، اور رہی بات ڈائیورس کی تو میں وہ تم کو کبھی نہیں دوں گا۔ اس کے لیے تم کو میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے روتے ہوئے چہرے کو چھوڑ کر پلٹا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، سر کھانا لگ گیا ہے۔ یونگی سر بولا رہے ہیں۔ جنگکوک آ رہے ہیں۔ جنگکوک نے اندر سے ہی من کو آواز دی، 5 منٹ میں نیچے آؤ۔ جنگکوک ٹے کو کہہ کے روم سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ میں نیچے آؤ، جنگکوک ٹے کو کہہ کر روم سے باہر نکل گیا۔ ٹے تو کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا روتا رہا، پھر اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر مرر کے سامنے اپنا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں انگلیوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ ٹے آئی ہیٹ یو جنگکوک، وہ اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ ٹے اپنے آنسو کو روکنے لگا اور نیچے آ گیا۔ یونگی، ٹے کہاں ہے؟ جب سے آیا ہے تو وہ اپنے روم میں ہی بند ہے، یونگی جنگکوک سے پوچھ رہا تھا۔ جنگکوک آ رہا ہے، جنگکوک نے مختصر سا جواب دیا اور پھر سے کھانا کھانے میں مگن ہو گیا۔ یونگی، کیا ہوا؟ غصے میں لگ رہے ہو تم؟ جنگکوک، نہیں کچھ نہیں ہوا۔ جنگکوک، نہیں کچھ نہیں ہوا۔ ابھی بات پوری ہی نہیں ہوئی تبھی ٹے وہاں آ گیا اور ٹے خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ جنگکوک، اس کو گھورنے سے نہیں پیٹ بھر جاتا، اس کو کھانا بھی ہوتا ہے۔ جنگکوک ٹے کو کہتا ہے جو بس تب کا کھانا ہی گھور رہا تھا۔ ٹے، مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کہہ کر ٹے اٹھ کے جانے لگا، لیکن جنگکوک کی آواز سے رک گیا۔ ٹے، مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کہہ کر ٹے اٹھ کے جانے لگا، لیکن جنگکوک واپس آؤ اور کھانا کھاؤ، جنگکوک نے ٹے کو گھورتے ہوئے کہا۔ یونگی باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جنگکوک، سنا نہیں تم کو، بیٹھو یہاں اور کھانا کھاؤ۔ ٹے جنگکوک کی بات پہ واپس آ کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا اور تھوڑے سے رائس ڈال رہا تھا اور اپنی آنکھوں میں آتے آنسو بہت مشکل سے روک رہا تھا۔ ٹے کھانا کھا رہا تھا۔ جنگکوک اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ٹے نے اپنے رائس ختم کیے اور اٹھ کے اوپر جانے لگا۔ پیچھے سے یونگی کی آواز آئی، سنو ٹے، لیکن ٹے یونگی کی آواز کو اگنور کرتا پھر سے اوپر جا رہا تھا۔ یونگی، میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، یونگی ٹے کے سامنے آتا ہوا بولا۔ ٹے، لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ اپنا منہ دوسری جانب کرتا ہوا بولا۔ یونگی، ایک بار میری بات سن لیں، میں جانتا ہوں ہم دونوں نے بہت غلط کیا ہے آپ کے ساتھ، اس سب کا بہت زیادہ ذمہ دار میں بھی ہوں، میری ایک غلط فہمی کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ یونگی، آپ میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ کے معاف کر دیں۔ یونگی سچ میں شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ ٹے بھائی کا نام سن کر یونگی کو دیکھنے لگا۔ ٹے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔
میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یونگی تھینکس یونگی ٹے کی بات پر مسکرانے لگا۔ یونگی تھینکس ٹے کی بات پر مسکرانے لگا، پر میں اس انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میری موم ڈیڈ کی انسلٹ ہوئی ہے۔ ٹے روتا ہوا بولا، یونگی میں جانتا ہوں جنگکوک سے غلطی ہوئی ہے، اس نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے، یقین مانو وہ دل کا بہت اچھا انسان ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے، ہسبینڈ ہے وہ تمہارا۔ ٹے نہیں مانتا میں اس کو اپنا ہسبینڈ، نہ میں اس رشتے کو مانتا ہوں۔ یونگی کی نظر ٹے کے گلے پہ پڑی نشانوں سے پڑی تھی، وہ سمجھ گیا تھا ٹے روتا ہوا کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ جنگکوک کب سے گاڑی بھگا رہا تھا، اس کو ٹے کی بات سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ہیلو آرمی، کیا لگتا ہے آپ کو ان دونوں کی ڈائیورس ہونی چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے لازمی دینا۔ مجھے بائے۔